بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف ممالک میں کچھ مقامات، گاؤں، دیہات یا شہر ایسے ہوتے ہیں جن سے لوگ کچھ اسرار وابستہ کر لیتے ہیں یا ان کے متعلق طرح طرح کی کہانیاں جوڑ لیتے ہیں۔ ہمارا آج کا عنوان یہی ہے، دنیا کے چند پراسرار شہر۔ سب سے پہلے ہم جس شہر کی بات کر رہے ہیں اسے خلائی مخلوق کا شہر کہا جاتا ہے۔ 2020 عیسوی میں امریکی محکمہ دفاع نے فضا میں نظر آنے والی غیر شناخت شدہ اشیاء یا اڑن تشتریہ کی 303 ویڈیوز جاری کر دیں۔ ان پراسرار فضائی سواریوں کو 2007 میں بھی دیکھا گیا تھا۔ ان نامعلوم اڑن تشتریوں UFO کی کہانی بھی ان میں سے ایک ہے، جس کے ساتھ غیر یقینی کیفیت جڑی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سے حکومتوں اور خاص طور پر امریکی حکومت سے متعلق کئی سازشی تھیوریز پائی جاتی ہیں۔ کئی صدیوں تک لوگ آسمان میں دیکھ کر اس پراسرار روشنیوں اور چیزوں کے بارے میں اندازہ لگاتے رہے، لیکن UFO کی جدید کہانی کا تعلق 1939 میں ایک قصے سے جا ملتا ہے، جب ایک کسان نے امریکی ریاست نیو میکسیکو کے شہر روسویل میں ایک مربع دریافت کیا تھا۔ آغاز میں اسے فلائنگ ڈسک کے طور پر بیان کیا گیا تھا، لیکن اب اسے سوویت یونین کی نگرانی کے لیے کسی خفیہ بیلون پروگرام کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم اس واقعے کے بعد سے ایک ناختم ہونے والی بحث نے جنم لیا اور اس شہر کا نام ہی ایلین سٹی یعنی خلائی مخلوق کا شہر پڑ گیا، جو اپنی عالمی پراسراریت کی وجہ سے عالمی شہرت رکھتا ہے۔ روسویل نیو میکسیکو البوکرک سے 200 میل جنوب مشرق میں ایک صحرائی شہر ہے۔ یہ نیو میکسیکو کا 5واں سب سے بڑا شہر ہے۔ یہاں کئی بار مبینہ طور پر خلا سے آنے والے جہاز یا اڑن تشتریاں دیکھی گئی ہیں۔ دنیا کا زیر زمین شہر تیونس میں، افریقی ملک تیونس میں ایک شہر متماتا نام سے مشہور ہے، جس کے زیادہ تر باشندے اب بھی اپنے زیر زمین گھروں میں رہائش پذیر رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ گھر زمانے کے عوامل کے سامنے اپنا وجود باقی رکھنے میں ڈٹے ہوئے ہیں، تاہم روایتی ماحول اور سادہ زندگی کے دل دادہ لوگوں کی اس شہر کی آبادی میں حالیہ دہائیوں میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ متماتا شہر تیونس کے جنوب مشرقی صوبے قابس میں واقع ہے۔ یہاں کی آبادی کی اکثریت نسلی طور پر امازیغیوں کی ہے۔ اس شہر کو ریت کی چٹانوں کے دامن میں کھود کر بنائے گئے گھروں کے سبب شہرت حاصل ہے۔ علاقے کے لوگوں نے مخفی رہنے کی غرض سے اپنے گھر زیر زمین تعمیر کیے۔ اس کے علاوہ اس طرح وہ ماحولیاتی تبدیلیوں اور موسم کے سخت حالات سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ علاقے میں آنے والے سیاحوں کے لیے یہ گھر اور ان کا ماحول بڑا پرکشش ثابت ہوتا ہے۔ وہ اس کو انفرادیت کا حامل قرار دیتے ہیں، بالخصوص علاقے کے غار اور گھر جو تصوراتی خلائی علاقوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے دلچسپ امر یہ ہے کہ 1970 میں ایک مشہور فلم سٹارز وار کی عکس بندی بھی متماتا کے شہر میں ہوئی، جس نے شہر کی شہرت اور اسرار میں مزید اضافہ کر دیا۔ چٹان کے آغوش میں واقع ہسپانوی شہر اسپین کا کاسٹیلنو دی لاس بودیگاس ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہاڑوں کے نیچے گھر بنے دکھائی دیتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ایک خوف بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان میں رہائش اختیار کی گئی تو کہیں دم گھٹ کر ہی نہ مر جائیں۔ کاسٹیلنو دی لاس بودیگاس میں لگ بھگ 3000 نفوس رہائش پذیر ہیں۔ اس کے پہاڑی چھجوں نے مکانوں کو گرمی، سردی، بارش اور برف باری سے تحفظ فراہم کر رکھا ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہاں کے لوگ آج سے نہیں بلکہ قبل از مسیح سے ایسی ہی مکانوں میں رہ رہے ہیں، اور یہ جگہ ان کی پسندیدہ رہائشی جگہ ہے، جہاں سے وہ نہ کہیں جانا پسند کرتے ہیں، نہ ہی اس کی جگہ کسی اور علاقے میں رہائش کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جنوب مغربی اسپین میں یہ چھوٹا سا ساحلی شہر کیڈیز کے شمال مشرق میں 157 کلومیٹر یا 98 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ دور جدید کے
نامی یہ شہر دراصل ایک قدیم محصور اور محفوظ ہسپانوی شہر کی طرز پر بنایا گیا ہے۔ یہ شہر قدیم اسپینی شہر ریو تریجو کی طرز تعمیر سے متاثر ہو کر بنایا گیا تھا، جو ایک بلند بالا پہاڑ کے اوپر آباد تھا۔ وہاں سے یہ شہر نیچے کے پورے علاقے کی نگرانی بھی کرتا اور ایک طرح سے ساری دنیا کو بھی یہ بھی بتاتا کہ میں اس پورے علاقے کا محافظ اور نگران ہوں۔ یہ اصل میں ایک مضبوط اور محفوظ پہاڑی قلعہ ہے جو اصل میں یہاں کی حفاظتی یا نگرانی کرنے والی چوکی کا کام دیتا ہے۔ اس کا تعلق 12ویں صدی سے الموہد دور سے تھا۔ اس جگہ کو یقینی طور پر رومی دور کے حملے کے وقت یعنی کہ پہلی صدی عیسوی سے قبضے میں لیا گیا تھا۔ یہاں ہونے والی ریسرچ اور تحقیق نے یہ باتیں بھی بتائی ہیں کہ شہر کا کشتالی نام ایک رومی لاطینی فکرے سیپٹم نیہل سے بنا تھا، جس کا مطلب 7 بار کچھ نہیں کہا جاتا ہے۔ یہاں چونکہ 7 بار اسپینیوں نے حملہ کیا، مگر یہاں کے عیسائیوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور 7 حملوں کے بعد بھی اس شہر کے پر قبضہ نہ کیا جا سکا۔ اسپینیوں نے مسلسل اس شہر کو محاصرہ جاری رکھا تو آخر انہیں فتح مل گئی، اور 1484 میں جب عیسائی افواج نے اسپینی حملہ آوروں کو اپنے شہر سے واپس دھکیلا تو سیٹینل آخر کار چھڑا لیا گیا۔ عیسائی افواج نے صرف 15 دنوں میں بارود سے مسلح توپ خانے کی مدد سے اس قلعے پر قبضہ کر لیا، جس کی کھنڈرات آج بھی ماضی کی داستانیں بڑی شان و شوکت سے سنا رہے ہیں۔ مراکش کا نیلا شہر یا نیلگوں شہر۔ مراکش کا ایک خوبصورت شہر شفشاون نامعلوم وجوہات کی بنا پر نیلے رنگ کا ہے، جس کی کوئی سچی یا فرضی کہانی سامنے نہیں آئی۔ اس شہر کو نیلے موتی کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ یہاں کے پہاڑ اسی شہر کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ اس شہر کے معروف ہونے کی سب سے بڑی وجہ اس کا نیلا رنگ ہے، جو شہر کی ہر چیز میں نمایاں نظر آتا ہے۔ اس شہر کے گھر، در و دیوار، گھروں کی چھتیں، کھڑکیاں، دروازے، فٹ پاتھ، حتیٰ زمین سب نیلے رنگ کے ہیں۔ یہ شہر سیاحوں کے لیے بے حد اہمیت اور دلچسپی کا باعث ہے۔ اس شہر کی مقامی آبادی نے اپنے گھروں کو نیلے رنگ کے مختلف شیڈ میں پینٹ کر رکھا ہے، اور یہی نہیں بلکہ یہاں کی زیادہ تر عمارتوں کا رنگ بھی نیلا ہے، جس کی وجہ سے اس شہر کو مراکش کا نیلا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر مراکش کے شمالی پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ اس شہر کا اصل نام الشاون ہے۔ الشاون کو 1471 عیسوی میں اندلس کے حاکم وقت علی بن راشد کے حکم سے اندلس کے ان مسلمانوں کے لیے تعمیر کیا گیا جنہیں اسپین سے استعماری قوتوں نے نکال دیا تھا۔ یہ مسلمان نشین اس شہر میں آج تک استعماری طاقتوں کے مقابلے میں استقامت اور مزاحمت کا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بھارت کا شہر جودھ پور بھی نیلے رنگ کی عمارتوں پر مشتمل ہے اور یہاں کا اعلیٰ طبقہ زندگی گزارتا ہے۔ وہ شہر جہاں سب کچھ مفت ہے۔ یہ دنیا کا سب سے عجیب و غریب شہر ہے۔ بنیادی طور پر یہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کا شہر سلیپ سٹی بنجاروں اور گوشہ نشینی اختیار کرنے والوں کا شہر ہے، جنہیں یہاں سے اور کہیں بھی جانا نہیں۔ ان کا سب کچھ اس شہر میں ہے اور یہاں کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے انہیں پیسے بھی نہیں دینے پڑتے۔ یہاں کے لوگ بغیر پانی، بجلی اور دیگر سہولتوں کے ٹھیلوں، پتھروں اور کٹیا وغیرہ میں رہتے ہیں۔ ان کا کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا جس سے ان کی رہائش کے مقام کا تعین کیا جا سکے۔ یہاں عوامی سہولیات بھی میسر نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے باسیوں کو نہ تو گھر کا کرایہ دینا پڑتا ہے، نہ ہی ان پر کسی قسم کے ٹیکسز لاگو ہوتے ہیں۔ بہرحال امریکہ جیسے ملک کے کسی علاقے میں شہری سہولیات کا فقدان بھی ایک حیران کن بات ہے۔ یہ سب کچھ بہت تکلیف کی طرح لگتا ہے، لیکن یہاں آنے والے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دراصل ایک انتہائی آرام دہ اور پرسکون جگہ ہے۔ بنجارے اپنے شہر کو امریکہ کا آخری آزاد شہر کہتے ہیں۔ مردوں کا شہر۔ امریکہ قصبے کولما کو مردوں کا شہر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں مرنے والوں کی تعداد زندہ لوگوں سے زیادہ رہتی ہے۔
کچھ سال پہلے تک صرف 1700 افراد بستے تھے، مگر یہاں دفن ہونے والے مردوں کی تعداد 15 لاکھ سے بھی زائد تھی۔ مقامی افراد اسے خاموشی کا شہر بھی قرار دیتے ہیں۔ کولما سان فرانسسکو کے جنوب میں واقع ہے۔ اس قصبے کا رقبہ اگرچہ 2 مربع میل سے بھی کم ہے، مگر یہاں قبرستانوں کی تعداد 17 ہے، جن میں اب تک 15 لاکھ سے زائد مردے دفن کیے جا چکے ہیں، جبکہ یومیہ یہاں 70 سے 80 نئی قبریں بھی وجود میں آ رہی ہیں۔ اس لیے یہ دنیا کا واحد قصبہ ہے جہاں زندہ افراد کے مقابلے میں دفن ہونے والے مردوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ سان مارٹیو کاؤنٹی کی حدود میں واقع کولما میں 100 گھر ہیں اور اس قصبے کی آبادی 1700 نفوس پر مشتمل ہے۔ گویا ایک زندہ شخص کے مقابلے میں ہزاروں مردہ افراد اس قصبے کے قبرستانوں میں دفن ہیں۔ یہی چیز کولما کو دوسرے قصبوں سے منفرد بناتی ہے اور اسے عالمی شہرت بخشتی ہے۔ کولما کے باشندوں کا روزگار بھی شہر کے خاموشیوں سے وابستہ ہے۔ زیادہ تر افراد گورکن ہیں